جناب صاحبزادہ سید مرتضیٰ علی شاہ صاحب علی مرتضیٰ قادری تشریف فرما ہے، وہ اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں گے کیونکہ سید ہیں، آل رسول ہیں، ان کی شیان شیان آپ نے استقبال کرنا۔ نعرہ تکبیر، سارے بولیے دائیں بائیں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سید علی مرتضیٰ شاہ صاحب۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفاں اللہ رب العزت دی ذات پاک کے واسطے جس رب تعالیٰ نے تمام جہانوں کو خلق کیتا، اور اس کے بعد لامحدود حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات کے واسطے جنہاں دی وجہ تو رب تعالیٰ نے مکان و مائے ہر چیز میں خلق کیتا۔ دوستو، بہت بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے پروفیسر حضرات، علماء، پیران امزان، مشائخ، کیونکہ آپ جنہاں دی وجہ تو سارے دوست تشریف لے کے آئے ہو، وہ عام جہ بندے نہیں سن، کوئی عام جہ بندے نہیں سن، وہ استاد العلماء بھی سن، استاد المشائخ اور پیران بھی سن، اور وہ استاد الاولیاء بھی سن، وہ استاد الاولیاء بھی سن۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں بہت بڑے مقام اور مرتبہ دیتے فائدہ حاصل، کیونکہ میں آپ کے کول نظامیہ کے اندر بڑی دورہ دی اس دوران تے آپ میں نے بڑی ایک انہوں دی استاد نے بڑی محبت کرتے سے سجدہ کے نال بڑی محبت کرتے سے، اور اٹھ کے اس گل تو جدوں مینوں کلاس میں ویکھدے سی جانتے سی میرے پیراں دا خاندان ہے، میرے
پیران کا خاندان ہے. کیونکہ پھر اس تو بعد استاد صاحب جی دے بڑے کو اللہ تعالیٰ نے روحانی مرادت تے فائد کیتا ہے. ایک دن جی اسی نکلے جمعرات کا دن سی تو مینوں کہن لگے استاد صاحب فرمان دے آپ دے پیر صاحب شاہ صاحب تسی داتا صاحب بڑا جاندے ہو, تسی داتا صاحب بڑا جاندے ہو تے کی گل ہے تسی داتا صاحب نوں ویکھیا ہے؟ میں کہا استاد صاحب کہندے داتا صاحب نوں ویکھن تے نہ ویکھن والی تے گل ہی نہیں. داتا صاحب نوں ویکھن تے نہ ویکھن والی گل ہی نہیں. تکھا دنیا آندی اسی بھی حاضری دینے. آپ آکھن لگے نہیں تسی دسو ویکھیا ہے؟ آپ تو حدود ہوٹل کے اندر ایک علیحدہ کمرہ سی اگے جا کے میرے نال آپ گھریلو طور پہ جنی بھی معاملات ہوتے سی سارے مثلا پیران نے جو بھی چیزاں ہوندیاں سی ڈسکس کرتے ہوتے سی ساری. مینوں اتنے بیٹھے تھے اسی مینوں آتے تسی ویکھیا ہے؟ میں کہا جی استاد صاحب اس گل تے آپاں کی کٹنا ہے, چلو آپ جانے سلام کر کے آنے. تے میں استاد صاحب کا انج ہاتھ پڑھیا ہوا کلاس کے اندر بھی نا. ایک دن کلاس سی مسلم شریف کی پڑھ کے نکلے تو مینوں آدھے شاہ صاحب کلے نہ جایا کرو, مینوں نال لے کے جایا کرو. گڈی کیونکہ آپ اتنے کھلار دیں سی ہوٹل دے کے تو مینوں آدھے شاہ صاحب مینوں نال لے کے جایا کرو, کٹھے جاوا کرنا. ایک ہاتھ چ پڑھیا ہونا. ایک دن نا مینوں ذرا جلدی سی تو میں استاد صاحب کا نا ایک ہاتھ پڑھ لیا. میں کہا استاد صاحب مینوں اس ٹائم مینوں میں ہاتھ پڑھتا گیا نا. استاد صاحب کی فرمان لگے آدھے پیرو جے ہاتھ پڑھیا جے تے قیامت والے دن بھی نہیں چھڈنا. یہ انہوں نے شاگرد نے آپ نے پوری دنیا کے اندر شاگرد نے فیض یافتہ ناروے کے اندر اوسلو کے اندر طاہر الدین پاروی نے انہوں نے باقاعدہ آپ کی وفات کے دوران نوٹ بھی لکھا سی. انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا سی. تے مینوں آخر تسی میں کہا استاد صاحب دال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک نہ میرے کچھ نہیں. اس ٹائم اٹھ کے کھلو گیا. مینوں آخر لگے تسی واقعی داتا صاحب کو دیکھا. مینوں آخر چلو پھر اسی دو انتظار ہے. تو میں کہا استاد صاحب تسی جنتی بندے جے تے ایک عالم دین کا بڑا مقام ہوتا ہے. تسی 40 کنے سالاں تو حدیث پاک پڑھا رہے ہو, تسی جنتی بندے جے. مینوں تو کہن لگے استاد صاحب فرمان لگے آدھے شاہ صاحب تسی مینوں جنتی سمجھتے ہو؟ کیوں نہیں, میرا دل آتا ہے. مینوں آدھے تسی آلہ رسول جے, تسی میرے ہاتھ 'چ ہاتھ رکھ کے کہو کہ کل قیامت والے دن بھی اسی کٹھے ہوا گے جی اتنے کٹھے ہیں. میں کہا میرا دل آنا تسی جنتی جے آدھے جب میں انہیں چیر جنت چ نہیں جاواں گا جن چیر تہاڈوں نہ جاؤ پہلے تسی بھی یہ کہو. استاداں دا میں ہاتھ پڑھ کے میں کہا استاد صاحب اسی اتنے بھی کٹھے ہوں. اور اے استاد محترم قبلہ حافظ عبدالستار سیدی صاحب آپ نے بھی یہ چیز جڑی ہے وہ فرمائی ہوئی ہے کہ صاحب اسی قیامت والے دن بھی کٹھے ہی ہواں گے. آپ کی بھی بڑی شفقت ہے. میری وہ کتاب تھی ہے اے والی جڑی جس طرح میں لکھی نا دعوت فوزل دی میرا صراط المستقیم تے استاد صاحب نے انہاں دنوں جب آپ کی صحت نہیں سی ٹھیک کہن لگے تسی ہن ایڈے وڈے پیر جے تہاڈوں تے جواب نہیں دے سکدے نہیں تے میں تے تقریراں لکھدا ہی نہیں, میں تے تقریراں لکھدا ہی نہیں. پھر حافظ عبدالستار سیدی صاحب نے تے آپ نے میں کہا اسی بھی کسی نوں نہ مولوی نوں بڑا سمجھنے ہیں نہ کسی پیر نوں سمجھنے ہیں. ساڈے تک تو بڑے بڑے پیراں نے بھی فیض پائے نے تے مولویاں نے بھی پائے نے. کیونکہ الحمدللہ میں خواجہ سید شبیر احمد شاہ دائم الغوری دا دماغ ہاں. تے پھر تسی آپ کے دسن دی کیڑی لوڑ ہے بھی ساڈے در دولت تو کنہ نے خلافاں جاتاں بہت زیادہ بزرگ نے علماء نے. تے ایک دن آپ حضرت غوث شاہ دے بیٹے دا مزار ہے نا کلر گھاٹ دے اندر جی جی اتنے جانا سی. مینوں آدھے شاہ صاحب چلو چلیے تو تھوڑی کو نا سیر کروا کے لے گئے. میں کہا جی چلو استاد صاحب چلنے. بیٹھے گڈی دے اندر تے استاد صاحب مینوں آدھے میں گڈی جڑی نا تیز چلانی ہے. گڈی استاد صاحب گڈی بڑی تیز چلاتے سی بڑی. جدوں بھی بہتے ہوندے سی آدھے سی شاہ صاحب اور جتن دی سبق ہوندا ویچی ہے نا سواد نہیں آ رہا. تے گڈی بھجان دا پا میرے نال بھاگ جدوں لگے جاندے سی اسی تے کلر گھر دے راہ دے وچ سانوں اگے موٹر وے نے ڈک لیا سی ناکا لگا سی. مینوں آندے لو جی پیر صاحب نگاہ مارو. میں کہا تسی میرے استاد ہو, تسی آپ بڑے بڑے پیر جے اسی کی نگاہ مارنی آپ مارو. مینوں آندے ویکھو میں نہیں کوئی جانا ٹرو تسی. وہ جو موٹر وے نے ڈکیا استاد صاحب آندے کی بڑا پیر صاحب موجود ہے. خیر وہ انجی کیتا تے آئے تے راہ دے وچ استاد صاحب نے نا مینوں آندے
شاہ صاحب تسی کہو سلسلہ قادری دے پیر ہو تے چشتیہ دی بھی اجازت ہے تانوں ساریاں تے تسی قوالی قولی بھی سنتے جے تے آکھو تے قوالی نہ لا لئیے میں کہا تسی نقشبندی بابے جے تے نقشبندی بابے قوالیاں نہیں سنتے ہوندے تے مینوں آکھن لگے اسی بیٹھے کنہاں دے نال تے میں کہا استاد صاحب تانوں سلسلہ قادریہ دی بھی اجازت ہے اور آپ فیض الکتاب نے انہوں نے استاد صاحب دے بھتیجے فیض الکتاب ایک دن محفل کے دوران اتنے آئے استاد صاحب کے کول تو ذکر ہو رہا ہے تو میں کہ ذکر قادریہ ہو رہا ہے تسی نقشبندی جے یہ کیڑے کروا رہا ہے مینوں آندے فیض الکتاب نو نا بہت سے پاک نے فرمایا ہے تو انہوں نے مینوں اجازت دیتی ہے شاہ صاحب تاواں ذکر آ رہے ہیں سبحان اللہ گل کرن دا مقصد ہے بھی او نیڑے استاداں دے استاد نہیں سن انہاں دے کولے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بھی پڑھیا سبحان اللہ اور وہ استاد کی بڑے کیونکہ اللہ نے انہوں نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا تے دعا ہے اللہ تعالیٰ جڑیاں گلاں ہوئیاں نے کیونکہ یاد رکھو یہ آستانہ تا قیامت شاد اور آباد رہے آمین تے الحمدللہ مناظر ابن مناظر دے صاحب دادا نے میں دے کہوں گا کہ استاد صاحب کی فوٹو کاپی نے سبحان اللہ استاد صاحب دے بیٹے استاد صاحب دی فوٹو کاپی نے ساری نظر دے اندر اور اس گھر نو کرماں والا شریف تو بھی فیض حاصل ہے شرف پور شریف تو بھی حاصل ہے سبحان اللہ سلسلہ نقش بندیاں دی انہاں نو اجازت ہے حضرت صاحب جدو شرف پور شریف جاندے ہندے سی تے مینوں آندے شاہ صاحب تسی میرے نال چلنا ہے شرف پور شریف آپ اکٹھے ہی جانا ہے اکٹھے انہاں دی ایک بڑی محبت سی پھر انہاں بیٹھے ہونا گڈی آپ بنا دے سی تو بڑے بزرگ بندے سن اللہ دے بڑی بندے سن آخر کے اندر ایک چیز عرض کرتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ قادریہ اولیاء علی آباد شریف کی طرفوں جو سہجرہ شریف کی طرفوں کیونکہ ذل عمر جڑے نے یہ 11-12 ہوندیاں نے 11 دے نال کیونکہ انہاں دے والد صاحب جڑے سن وہ ساڈے نال کئی نہیں انہاں دی محبت سی تے اسی کہنے کہ بیٹے دا حق بندا ہے آپ نو بیٹے نو ذل عمر صدیقی صاحب نو سلسلہ عالیہ قادریہ دی بھی اجازت و خلافت حاصل ہے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ دے اندر بھی مرید کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی تے آپ اجازت حاصل ہے اپنے باپ دی طرفوں آپ نو سلسلہ عالیہ قادریہ دے اندر بھی مرید کرن دی اجازت و خلافت حاصل ہے اللہ تعالیٰ اس کارتے خیر نو تا قیامت شاد اور آباد رکھے اور انہاں دی آن والیاں جڑیاں نسلاں نے اللہ تعالیٰ انہاں دے اندر بھی عالم دین پیدا کرتا رہے آمین تے اسی ہر مولا جے بندے ہاں کدی بھی کسے نو انہاں دے اندر نہیں رکھیا بے لال بے لوس تے پیر ہون واسطے 4 شرطاں ہوندیاں نے پیر ہون واسطے 4 شرطاں ہوندیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اہل سنت تے او 4 شرطاں الحمدللہ وہ 4 شرائط کی جڑیاں نے جڑیاں فتاوا رضویہ دے اندر امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمائیاں نے 4 دیاں 4 ہی قبلہ ذل عمر صاحب کے اندر موجود نے اور آپ اپنے والد کا جڑا مشن ہے انہوں لے کے چلن گے انشاءاللہ عوام دی خدمت بھی علماء دے نال محبت بھی جڑے استاد صاحب دے نال سن انہاں دے نال بھی جڑے دوست احباب شاگرد نے وہ بھی اس گھر دے نال وہ متوسط ہے جڑے انہاں دے شاگرد سن اج بھی وہ انہاں دے تے مسند تے ذل عمر صاحب بیٹھے نے انہاں دا ہی فیض ہے انہاں دا ہی نام ہے اللہ تعالیٰ اس واسطے انہاں نوں شاد اور آباد رکھے ماشاءاللہ یہ تھے پیر علی مردہ صاحب جناب علماء ہمارے پاس جناب صاحبزادہ عبد المصطفیٰ خزانوی صاحب جامعہ نظامیہ کے داسیادہ تشریف فرما ہے ہزاروں علماء کے استاد ہیں جناب غلام قادر صاحب عبد القادر صاحب اور محمد فاروق صاحب جتنے آئے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں آپ علامہ صاحب کے محبت بیان کرنے کے لیے قاری محمد انور قاری صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے وہ تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر مہاراج علامہ صاحب کو میرے بہت گرینہ ساتھی بھی اور ان کے والد گرامی کے بھی خطابات
اور مناظرے اپنے آپ کو بہت چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں وہ سارا جو کچھ بھی ہے مختصر کر کے میں کلام لکھ کے لے کے آیا ہوں، ان کے حضور نذرانہ عقیدت کلام لکھ کے ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ ختم چہلم علامہ پیر عبدال قوام، ختم چہلم علامہ پیر عبدال قوام، جدے وچ شرکت کبھی، جدے وچ شرکت کبھی بڑائی ثواب ہے، جدے وچ شرکت کرنی بڑائی ثواب ہے، ختم چہلم علامہ پیر عبدال قوام، علامہ صاحب بڑے پیارے عاشق رسول سن، علامہ صاحب بڑے پیارے عاشق رسول سن، جو دعا کر دے ہدیاں قبول سن، جو دعا کر دے ہدیاں قبول سن، ایسے نہیں وقار ملیا، ایسے نہیں وقار ملیا، دیکھو بے حساب، ایسے نہیں وقار ملیا، دیکھو بے حساب، ختم چہلم علامہ پیر عبدال قوام، عالم ابن عالم مناظر ابن مناظر شان پائیے، عالم ابن عالم مناظر شان اینا پائیے، گستاخاں بے ادبا دی کیتی ٹھکائیے، گستاخاں بے ادبا دی کیتی ٹھکائیے۔ ٹھیک ہے، اللہ خیریت سے لے جائے، آپ کو خیریت سے جائے۔ عالم ابن عالم مناظر آپ شان پائیے، عالم ابن عالم مناظر ابن مناظر شان پائیے، گستاخاں بے ادباں دی کیتی ٹھکائیے، گستاخاں بے ادباں دی خوب کیتی ٹھکائیے، جگہ جگہ مناظر کتاب آپ نے کیتے نے، حشر تک ملنا گستاخاں نوں عذاب، حشر تک ملنا گستاخاں نوں عذاب، ختم چہلم علامہ پیر عبدال قوام، جگہ جگہ مناظر خطاب آپ کیتے نے، جگہ جگہ مناظر خطاب آپ کیتے نے، جتھے گئی دشمناں دے دن کھٹے کیتے نے، جتھے گئے دشمناں دے دن کھٹے کیتے نے، عشق نبی دے جام رج رج پیتے نے، آپ دیاں
خوبیاں دا کوئی نہ جواب آپ دیاں خوبیاں دا کوئی نہ جواب استاد العلماء دا لقب آپ نے پایا ہے استاد العلماء دا آپ نے پایا ہے جامعہ نظامیہ آپ نے پڑھایا ہے جامعہ نظامیہ آپ نے پڑھایا ہے اینے کی حشر تک اینا نہیں ثواب اینے کی حشر تک اینا نہیں ثواب بہت ہی عظمتاں دا حامل گھرانہ ہے بہت ہی عظمتاں دا حامل گھرانہ ہے ہر خوبی خیر دا بھریا خزانہ ہے ہر خوبی خیر دا بھریا خزانہ ہے کاری اینا اتے سایا بکر و بطراب دا کاری اینا اتے سایا بکر و بطراب دا اس کرانے دا بچہ بچہ عالم اس کرانے دا بچہ بچہ عالم لکھیاں کتاباں نالے لکھے کئی کالم نے لکھے کئی لکھیاں کتاباں نالے لکھے کئی عالم کالم نے لکھن نہیں قصیدے دل رہندا بےتاب لکھن نہیں قصیدے میرا دل رہندا بےتاب بڑیاں عظمتاں والا اے خاندان آخری ویلے چہرہ آپ دا نورانی سی آخری ویلے چہرہ آپ دا نورانی سی چمکتی پیشانی سی چودھویں رات وانگو چمکتی پیشانی سی کھلیا سی انج چہرہ کھلیا سی انج چہرہ جنہیں کھلیا گلاب کھلیا سی انج چہرہ جنہیں کھلیا گلاب ختم چہلم جلم پیر بدتواب جدے میں شرکت کرنی بڑائی ثواب ختم چہلم جلم پیر سبحان اللہ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ صاحبزادہ غلام مرتضیٰ ہزاروی صاحب سے ادارے صاحب آگے تشریف لے آئے صاحبزادہ غلام مرتضیٰ ہزاروی صاحب اب آپ کے سامنے تشریف آتے ہیں استاد العلماء ملک کے طول و عرض میں اور بیرون ملک میں اسلام کی کرنی بکھیرنے والے جناب محترم علامہ مفتی طاہر تبسم القادری صاحب ان سے ملتمس ہو کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام آخر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. آج ہم سب اس عظیم سپاہی کی یاد میں جمع ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے حاضر ہیں. ختم چہلم کی تقریب میں جس نے ساری زندگی باؤنڈری پر کھڑے ہو کر اہل سنت کی نظریاتی سرحدوں کا پہرا دیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہوں نے ہر باطل فرقے کو منہ توڑ جواب دیا، سبحان اللہ. جنہوں نے ہر بد فطرت اور بد باطل کو للکارا اور پھر لتاڑا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جہاں کوئی کھڑا نہ ہو سکا وہاں وہ مرد کلندر ڈٹ گیا، سبحان اللہ. اور ایسا ڈٹا ہے کہ پھر کسی چیز کی کبھی پرواہ نہیں کی ہے. آپ سمجھ گئے میری مراد مناظر ابن مناظر، علامہ ابن علامہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر محمد عبدالتواب صاحب صدیقی رحمہ اللہ سے ہے. سبحان اللہ. اور یہاں علماء کا جمع غفیر ہے. اسٹیج پر کثرت سے علماء و مشائخ تشریف فرما ہے، بلکہ یہ مجمع خواص کا ہے، سبحان اللہ. یہ عوام کا مجمع نہیں ہے، خواص کا مجمع ہے. کیونکہ وہ کہا گیا نا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تو اہل علم کی قدر کو اگر جانتے ہیں تو وہ اہل علم ہی جانتے ہیں. آمد الناس کو کھوتے گھوڑے کا فرق نہیں پتا ہوتا. یہ علماء سے پوچھو کہ علامہ عبدالتواب صدیقی کی شان کیا ہے، سبحان اللہ. بے شک. ان کا مقام کیا تھا اور ان کی خدمات کیا تھی. اور جب وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں تو اہل سنت کا کتنا بڑا نقصان ہوا. اس لیے میں نے اسماء گرامی اہل علم کے ذکر نہیں کیے کہ اگر میں وگرنہ یہاں بڑی بڑی شخصیات ہمارے مخدوم زادے اور ہمارے استاد زادے جامعہ نظامیہ رضویہ کے معتمد اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ سجادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. اور میرے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت عالم بامل استاد العلماء حضرت علامہ سجادہ مفتی میاں خلیل احمد صاحب مرتضائی دامت برکاتہم العالیہ، یہ محتمم ہیں جامعہ مرتضائیہ قلعہ شریف کے اور زیب سجادہ ہے آستانہ عالیہ مرتضائیہ نقشبندیہ مجددیہ قلعہ شریف کے. راستے میں آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول علماء و مشائخ اہل سنت زندہ باد. تشریف رکھے. یہی بات ہو رہی تھی. میں نے ذکر صاحب دادا صاحب کا اس لیے کیا اور میاں صاحب کا نام اس لیے دیا کہ علامہ عبدالتواب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، ادھر توجہ کر کے میرا جملہ سننا، سبحان اللہ. جن کے استاد تھے ان تلامذہ کو اپنے استاد پہ ناز تھا.
اور جن کے شاگرد تھے ان اساتذہ کو اپنے اس شاگرد میں ناز تھا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مخدوم ملت محسن اہل سنت استاد و اساتذہ شیخ المحدثین حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم قاری رضوی ہزاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، اور جس طرح علامہ عبدالتواب صدیقی کے پوائنٹ میں جامعہ نظامیہ کے اندر آؤٹ آف وے جا کر تمام تر رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے ہوئی ہے جامعہ نظامیہ کی تاریخ میں شاید کسی کی تقرری اس طرح نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا دلور صدیقی صاحب چونکہ میرے کلاس فیلو ہیں اور بہت ساری باتیں مجھے قرب بھی بہت رہا علامہ صاحب سے بھی ان سے بھی، تو پھر ان کے دو بھائی چھوٹے جو وہ مجھ سے پڑھتے بھی رہے جامعہ نظامیہ میں، دونوں علی جو علی ہیں سبحان پڑھتے اللہ بھی رہے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ دورہ حدیث شریف کی کلاس ملنا، اور وہ بھی پہلے مرحلے پر مسلم شریف مل جانا، یہ ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر بٹھانے والا بھی مفتی اعظم پاکستان ہو، جن کے ناپ تول کا پیمانہ بڑا سخت تھا، جو مردم شناس تھے، جو ہیرے کو جانتے تھے، تو اگر انہوں نے منتخب کیا اور ڈائریکٹ بٹھایا ہے تو یہی کافی ہے علامہ عبدالتواب صدیقی کی عظمت کی گواہی کے لیے۔ مسلم شریف شیخ الحدیث اور حضرت مفتی اعظم پاکستان کا انتخاب انہوں نے وہاں بٹھایا ہے، اور آپ جانتے ہیں یقین جانے حضرت علامہ عبدالتواب صدیقی رحمت اللہ علیہ، اور پھر اس دوران کثرت سے علماء اہل سنت کا جو وصال ہوا، جو دائرہ مفارقت دے گئے، یکے بعد دیگرے وہ بچھڑتے چلے گئے، بلا شک و شبہ آپ کو شک ہی نہیں رہ گیا کہ جتنی کثرت سے علماء یہاں سے رحلت فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ آپ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مستدرک امام حاکم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان تقل فیہ العلماء و تکثر فیہ القراء، فرمایا کہ ان قریب قرب قیامت لوگوں پر ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر قاری بڑھتے جائیں گے اور عالم اٹھتے جائیں گے۔ لوگ قرآن کہیں کی قراءت میں پڑھیں گے، کہیں کی لہجوں میں پڑھیں گے، وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ لوگ سجدہ رہ جائیں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا فقہاء اور علماء کثرت سے اٹھ جائیں گے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامات اور امارات اور اشراط اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور فرمایا علم ایسے نہیں اٹھے گا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يرفع العلم برفع العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ سینوں سے نکال لے گا، علم ایسے ہی اٹھے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے، علماء کا سایہ اٹھ جائے گا، اور فرمایا علماء اٹھتے جائیں گے حتی اذا لم یبق عالما، یہ نکرہ تحت النفی ہے، عالم نکرہ ہے، لم نفی ہے، نکرہ تحت النفی ہے، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلاء کو اپنا رئیس بنائیں گے، سردار بنائیں گے، چاہے ان کے مقتدا بنیں گے، پیشوا بنیں گے، لوگ جبے کبے دیکھ کے